169 سالہ عالمی نظام کا خاتمہ، ہرمز ٹول پلازا کا قیام اور ڈالر کی وہ شکست جسے دنیا نے ابھی تک محسوس نہیں کیا۔ دوستو، 18 اپریل کی تاریخ عالمی بحری تاریخ میں ایک ایسے موڑ کے طور پر لکھی جائے گی جس نے سن 1857 سے چلے آ رہے آزاد سمندری راستوں کے قانون کا جنازہ نکال دیا ہے۔ جب دنیا پیپر آئل کی قیمتوں میں 9% کمی پر خوش ہو رہی تھی، تب تہران میں بیٹھے اکاؤنٹنٹس نے عالمی تجارت کی شہ رگ پر اپنا مستقل قبضہ جما لیا تھا۔ آئیے اس تاریخی تبدیلی، 428 سالہ پرانی ڈینیش روایت کی واپسی اور یوان اور بٹ کوائن میں وصول کیے جانے والے اس ڈیمولیشن فیس کا ڈیپ انالائسس کرتے ہیں جس نے واشنگٹن کے تھنک ٹینکس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ نمبر 1، تاریخ کا بدلہ 1857 بامقابلہ 2026۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو، لیکن 1857 سے پہلے ڈنمارک ساؤنڈ ڈیوز کے نام سے ہر بحری جہاز سے ٹیکس لیتا تھا، جو اس کی ریاست کی آمدنی کا 2/3 حصہ تھا۔ 1857 کے کوپن ہیگن کنونشن کے تحت دنیا نے ڈنمارک کو بھاری رقم دے کر یہ ٹیکس ختم کروایا اور آزاد راہداری کا قانون بنایا۔ ایران نے 169 سالہ پرانا یہ عالمی آرڈر مسمار کر دیا ہے۔ اب ابنائے ہرمز سے گزرنے کا مطلب فری پاس نہیں، بلکہ پاسداران انقلاب IRGC کو ٹول ٹیکس کی ادائیگی ہے۔ نمبر 2، یوان اور بٹ کوائن، غاصبوں کے سسٹم سے مکمل بائی پاس۔ یہ کوئی عارضی جنگی اقدام نہیں، بلکہ ایک باقاعدہ بزنس ماڈل ہے جو آپریشنل ہو چکا ہے۔ ٹول ٹیکس ہر سفر کے لیے $2 ملین تک کی رقم وصول کی جا رہی ہے۔ ادائیگی کے لیے امریکی ڈالر کا نام و نشان بھی نہیں ہے، یہ ادائیگیاں چینی یوان یا بٹ کوائن میں لی جا رہی ہیں۔ کلیئرنس کی بات کی جائے تو بینک آف کلنول اور چین کا CIPS سسٹم ان ادائیگیوں کو سوئفٹ اور نیو یارک کے بینکوں کی پہنچ سے کوسوں دور کلیئر کر رہا ہے۔ قانون کی بات کی جائے تو ایرانی پارلیمنٹ نے 30 اور 31 مارچ کو اسٹریٹ آف ہرمز مینجمنٹ پلان منظور کر کے ان فیسوں کو قانونی شکل دے دی ہے۔ نمبر 3، فیلڈ کا سچ، سفارتکاری بامقابلہ CFO۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ وزیر خارجہ عراقچی کے ہرمز کھولنے کے اعلان سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن 18 اپریل کی فائرنگ نے حقیقت واضح کر دی۔ پاسداران انقلاب کمانڈر احمد وحیدی، جنہیں مغربی میڈیا تہران کی اصل اتھارٹی مانتا ہے، دراصل ہرمز ٹول کمپنی کے CFO بن چکے ہیں۔ وہ کسی ایسی ڈیل پر دستخط نہیں کریں گے جو ان کے کیش فلو کو صفر کر دے۔ عراقچی اور کلبیاز سفارتی مجاہد ہیں، جبکہ ہرمز کے فیصلے وہ لوگ کر رہے ہیں جو سمندر میں کلیئرنس کوڈز جاری کرتے ہیں۔ نمبر 4، ڈالر سسٹم کے لیے مہنگی تعلیم۔ اگر آپ کا سرمایہ ٹریزری بانڈز یا ڈالر ریزرو میں ہے تو آپ کو بہت جلد ایک مہنگا سبق ملنے والا ہے۔ جب دنیا کی سب سے بڑی ریزرو کرنسی ڈالر سمندری راستوں کو آزاد رکھنے کی طاقت کھو دیتی ہے تو اس کی قدر کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں رہتی۔ وال سٹریٹ کے بڑے کھلاڑی جانتے ہیں کہ یہ کوئی عارضی خلل نہیں بلکہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ 1857 ریورس گیئر میں جنگ اب ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں نہیں رہی، بلکہ اس بارے میں ہے کہ عالمی تجارت کے گلے کا مالک کون ہے اور وہاں سے نکلنے والا ریونیو کس کرنسی میں بہتا ہے۔ بیجنگ وہ فائدہ اٹھا رہا ہے جو ڈنمارک کبھی نہ اٹھا سکا، اور امریکہ ایک ایسی ناکہ بندی کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے جسے وہ اب کبھی نافذ نہیں کر پائے گا۔ ہماری بصیرت کہتی ہے کہ اگر 1 جولائی سے پہلے گارڈین کونسل نے ہرمز مینجمنٹ پلان کی توثیق کر دی تو سمجھ لیں کہ ڈالر سسٹم نے مستقل طور پر دنیا کا سب سے اہم ترین چوک پوائنٹ کھو دیا ہے۔